تو کوئی محاسبہ ہوگا، یقیناً گناہگار ہوگا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس نے حکم کو مخالفت کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ عذر جس کی وجہ سے تیمم کی نوبت آتی ہے، اب وہ عذر ہے، اگرچہ بہرحال اس کوتاہی کے نتیجے میں یا اس کی کوتاہی کے نتیجے میں یہ عذر پیش آیا ہے، لیکن بہرحال تیمم کی نوبت آئے گی اور یہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا، گو کہ پانی کو گرا کے اس نے اس حکم کی مخالفت کی ہے۔ صحیح جی اچھا قبلہ، آپ نے ہمیں حکم اولی اور ثانوی سکھایا، اب اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم یہ سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ عام حالات میں باوضو رہنا واجب نہیں ہے میرے خیال میں، حکم اولی تو یہی ہے، جی لیکن اب سوال یہ ہے کیا یہ ایک معروضی حالت ایسی ہے کہ ایک شخص ابھی باوضو ہے اور اسے پتہ ہے کہ اب پانی ختم ہو چکا ہے، میرے پاس نہیں ہے پانی، اور وقت نماز 15 منٹ میں داخل ہونے والا ہے، کیا اب اس پر باوضو رہنا واجب ہے تاکہ میں وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکوں؟ جی بالکل، یہ ہمارے محترم سامعین و ناظرین یقیناً ہمارے اس سے گزشتہ سوال کے جواب سے یہ بعد والے سوال کا جواب بھی ان کے ذہن میں آ سکتا ہے، لیکن مزید وضاحت کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا۔ تو اگرچہ عام حالات میں حکم اولی یہ ہے کہ انسان کا باوضو رہنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ نماز کے وقت داخل ہونے کے بعد مجھے پانی نہیں مل سکے گا جس سے میں وضو کر سکوں، تو اب آپ کو باوضو رہنا چاہیے، اور دانستہ طور پر کوئی ایسا کام آپ نہ کریں، مطلب ممانعت ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کا وضو باطل ہو جاتا ہو، ٹوٹ جاتا ہو، رفع حاجت کے لیے نہ جائیں، جی نیند آ رہی ہے تو آپ نہ سوئیں اور باطہارت رہنے کی کوشش کریں۔ اچھا قبلہ، اگر کوئی شخص مخالفت کرتا ہے اور وہ اپنے وضو کو باقی نہیں رکھتا، سو جاتا ہے جان بوجھ کے، وہ اب اس کا وظیفہ کیا ہے؟ کیا وہ تیمم کر کے نماز پڑھے گا یا اب کوئی نماز کی صورت نہیں ہے؟ جی اس کو اس حکم کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی، جب اسے یقین تھا کہ بعد میں مجھے پانی نہیں ملے گا تو اپنے وضو کو توڑنا نہیں چاہیے تھا۔ اب اگر دانستہ طور پر اس نے مخالفت کی اور وضو اب اس کا نہیں رہا تو اب لامحالہ تیمم کی نوبت آئے گی اور وہ تیمم کر کے وہ نماز پڑھے گا۔ اچھا قبلہ، مجوزات تیمم کے ہوتے ہوئے ایک شخص تیمم کرتا ہے تو جس کام کے لیے اس نے تیمم کیا ہے کیا اسی تک محدود رہے گا اور صرف وہی عمل بجا لائے گا، اور اس کے علاوہ باقی کام جن میں طہارت شرط ہے ان کے لیے وہ دوبارہ تیمم کرے گا یا کیا؟ یہ بیان فرمائیے گا۔ جی ظاہراً پہلے کسی مناسبت سے یہ مسئلہ بیان کیا جا چکا ہے، میں دہرائے دیتا ہوں کہ جس مقصد کے لیے آپ نے وضو کیا ہے، وضو صرف اسی مقصد تک اس کی افادیت محدود نہیں ہے۔ مثلا جیسا بھی ہم نے عرض کیا کہ نماز ظہرین کے لیے تیمم کیا تھا تو اسی تیمم سے اگر عذر باقی ہے تو نماز مغربین بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور واجب نماز کے لیے آپ نے تیمم کیا تھا، اس سے واجب نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور مستحب نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نہ صرف نماز بلکہ نماز کے علاوہ دوسرے ایسے کام کہ جن میں طہارت شرط ہے، کہ جن کے بغیر وہ کام صحیح انجام نہیں پاتا، جیسے واجب طواف ہے مثلا، یا مثلا ایسا کام کہ جو واجب بھی نہیں ہے مستحب بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو انجام دینا چاہیں تو آپ کو باطہارت ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ نے نماز کے لیے تیمم کیا ہے، واجب نماز کے لیے یا مستحب نماز کے لیے، اور اب آپ قرآن کے حروف کو، الفاظ کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں یا اسماء اللہ کو آپ ہاتھ لگانا چاہتے ہیں، تو جو تیمم آپ نے نماز کے لیے کیا تھا، واجب نماز کے لیے یا مستحب نماز کے لیے، اسی تیمم سے باقی سارے وہ کام انجام دیے جا سکتے ہیں جس میں طہارت شرط ہے۔ تو ابتدائی طور پر شروع میں جس کام کے لیے ہم نے تیمم کیا تھا، یہ تیمم کا فائدہ صرف اس کو نہیں پہنچتا، اس کام کے لیے نہیں ہے، باقی امور بھی انجام دے سکتے ہیں، سب کے لیے، یعنی اس کے غایات جتنے بھی اس کے مقاصد ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے آپ تیمم انجام دیں، اسی تیمم سے سارے وہ کام سر انجام دیے جا سکتے ہیں جس میں طہارت شرط ہوتی ہے۔ صحیح۔ اچھا قبلہ، نواقضات تیمم، وہ چیزیں جو تیمم کو باطل کر دیتی ہیں، کیا وہی وضو والی ہیں یا اس سے کم یا زیادہ ہیں؟ جی وہ جو ہم نے 5-7 وضو کے مبطلات کو بیان کیا تھا، پیشاب پاخانہ ہے، ری کا خارج ہونا ہے، بے ہوش ہونا ہے، عقل کا زائل ہونا ہے، یا مست ہونا ہے، یا نیند ہے، یعنی جن چیزوں سے وضو باطل ہوتا ہے ان میں سے اگر کوئی سرزد ہو جائے تو اس سے تیمم بھی باطل ہوگا۔ البتہ ایک چیز کا اضافہ ہے، اور وہ یہ کہ وہ جو ہم نے مجوز بتائے تھے، یعنی وہ عذر اور وہ مجبوری کہ جس کی بنا پر تیمم کی نوبت آئی تھی، وہ عذر برطرف ہو جائے۔ پانی نہیں تھا
وہ اب آپ نے دیکھا کہ نلکے میں پانی آ گیا ہے. صحیح. جیسے ہی نلکے میں پانی آئے گا اور خصوصاً وہ اتنا وقت بھی گزر جائے کہ جس میں وضو کیا جا سکتا تھا، بے شک آپ وضو نہ کریں اور یہ وقت جو ہے وہ ضائع کر دیں، پانی کے میسر آتے ہی تیمم باطل ہو جائے گا اور تیمم کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا. صحیح. جی ہاں. چاہے میں پانی محفوظ کر سکا ہوں. جی وہ پانی پھر دوبارہ ایک دفعہ آنے کے بعد پھر ضائع ہو جائے. پانی ملا تو تھا لیکن قبل اس کے کیا وضو کرتے، کسی بچے کا ہاتھ لگ گیا، جانور کا وہ پاؤں لگ گیا اور وہ پانی ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے. ضائع ہو جائے تو صرف میسر آنے کے نتیجے میں وہ تیمم باطل ہو جائے گا. اور آپ کو اگر اب کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں طہارت شرط ہے اور نیا پانی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر دوبارہ آپ کو تیمم کرنا